العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سب مل کے پڑھیں بھئی. سپیکر والے یہ نعرے آپ نہ لگائیں، ہم تھوڑے ہیں. آپ درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، رسول اللہ دے یار واہ واہ. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، رسول اللہ دے یار واہ واہ. علی و فاطمہ شبیر و شبر، محمد پاک دے انوار واہ واہ. ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم، واہ پاک محمد یار ڈٹھم. ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم، واہ پاک محمد یار ڈٹھم. انتہائی عزت، احترام، عظمت کے قابل محسن اہل سنت، خوشبو رومی حضور قبلہ پیر سائیں سردار عالم قادری دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کھرے پڑ شریف. آپ وہاں ادھر نہ کانفرنس کریں، ادھر. یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ادھر تو یہ کتنا کمال بے باکی ہے، بلکہ یہ بھی محبت کی چالاکی ہے. پوری چھاتی تاڑ کے پورے تن تنے اور ہم ہمیں سے کہا اب بلا تاخیر
کریں گے تقریر خان محمد کا، یہ ہے میری تقدیر۔ میں کچھ اور بھی کہتا اگر نہ بیٹھے ہوتے بھی۔ بہرحال تو آپ نے قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم صاحب سے بھی بڑی خوبصورت گفتگو پیغام انہوں نے دیا۔ قبلہ اظہری صاحب یہ بظاہر لگ رہے ہوں گے کہ چھوٹا بندہ ہے، یہ جامعہ الازہر مصر کو ٹاپ کر، یہ اجمی بندہ عرب کو جھکا کر پوری تعلیم مکمل فرما کر رہنا تو چاہیے تھا انہیں اسلام آباد پر ڈیرا کہاں لگایا ہے؟ کھریپڑ شریف۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھریپڑ میں بھی کوئی کشش ہے۔ مقناطیس تلوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ایک ایک دی دم دم سکھ ہے، جیڑا ایک پونڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ مقناطیس ماشاءاللہ ابھی سے آ گئے آپ کی آنکھوں میں آنسو، ابھی تو میں نے قصہ درد سنایا بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قبلہ اظہری صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دو ہیں، یہ بظاہر دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، اسی لیے تو نیک ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ اور اہل بیت ایک ہیں۔ حضرت پیر رومی کہتے ہیں متحد جانند شیران خدا۔ ویسے تو ظاہر ہے رومیوں کے سامنے روم کی بات، میں اسی لیے تو تار کے اوپر انگلی دھر رہا، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا۔ وارث رومی کے سامنے میں رومی کی بات چھیڑ رہا ہوں۔ کہتے ہیں متحد جانند شیران خدا، زاں کے پابند از حسد کبروریا۔ ابو بکر و علی ایک ہیں، یہ مسئلہ وہ بندے سمجھتے ہیں جو ازل سے نیک ہیں، جن کی نیت میں چھیک ہے، جن کی نیت بد ہے وہ انہیں دو سمجھتے ہیں۔ پر ہم سنی اہل سنت ان میں نہیں رکھتے فرق، جو کرتے ہیں فرق ان کے دین کا بیڑا۔ شکر اثر ہوا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ہم قرآن سے لے کر فقیروں سب کو مانتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ادھر قصور میں، ان کا نام تھا بلے شاہ۔ ایک ان کے مقابلے میں بابا تھا، اس کا نام تھا حضرت پیر وارث شاہ۔ سید بھی ہے، عالم بھی ہے، یہ تجھے جتنے بڑے بڑے کچھ علامہ کچھ علامہ، ہر قسم کی مخلوق، یہ بڑے بڑے سکالر اور ڈاکٹر جو پھرتے ہیں، یہ حضرت پیر وارث شاہ کے ہاتھ کی چھڑی ہے، جیب کی گھڑی ہے۔ اتنا پڑھا لکھا آدمی حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں وارث شاہ سخندہ وارث تے نندے کون انانو ایک سید دوجا وقت کا بڑا عالم، تیسرا حکمت اور دانش کا بادشاہ پیر سید وارث شاہ۔ ان کی ذرا بولی سمجھیں،
یہ محبت کی گولی سمجھے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چارے یار نبی دے چار گوہر. ذرا لفظوں پہ بھی غور کریں. چارے یار نبی دے چار گوہر سبے ایک تو ایک چڑھیندڑے چارے یار نبی دے چار گوہر سبے ایک تو ایک چڑھیندڑے ابو بکر عمر عثمان علی آپو اپنے کنے سہیندڑے جنہ صدق یقین تحقیق کیتا جنہ صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس بھی کندڑے تے جنہ فیصلہ جنہ انہا وچ فرق کچھ جاتا جنہ انہا وچ فرق کچھ جاتا او دھرو حضور دے گندڑے. اس لیے ہم اہل سنت اہل محبت نہ تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان میں نہیں تفریق ہے, یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے اول میں صدیق ہے اور بعد میں علی ہے, علی ولی ہے, گلشن محمد کی کلی ہے, علی علی. اس لیے قبلہ اظہری صاحب نے جو کچھ فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اس کی توثیق کرتا ہوں, اس پہ مہر لگاتا ہوں اور پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں اور میں آپ کو اپنا مسئلہ سناتا ہوں. میں نے سورۃ حشر اور یہ سپارہ ہے 28واں سپارہ 28واں میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کی, اس لیے لیکن یہ آیت ایک نہیں, یہ کٹھے 3 آیات ہیں. کتنی؟ یہ کٹھے 3 آیات اور 3 آیات یہ کہتی ہیں جیسے یہ کٹھے 3 آیات ہیں اسلام میں بھی 3 جماعات ہیں. بھائی پنیر کی پنیری پیدا ہاں بڑی مہربانی, اللہ خوش رکھے بیٹے. اصل میں توجہ دائیں بائیں جاتی ہے نا, تو اس لیے آپ مجھے تکیں, ہم آپ کو تکیں, میں آپ کا خیال رکھوں, میرا خیال رکھیں. اس لیے آپ ذرا توجہ فرمائیں کیونکہ نت نت ہاتھ لگتا نہیں اے کرما والا ویلا, پتہ نہیں نول سبب دے پھر کدوں ہوئے گا میلا. نصیب سے آج ہم ہوئے ہیں جمع, اس لیے کان رکھیں مزہ چکھیں, عقیدے کو ستھرا فرمائیں, ایمان کی دیوار کو مضبوط فرمائیں. فرمایا 3 آیات ہیں اور 3 آیات میں 3 جماعات ہیں اور اسلام منحصر ہے, اسلام بند ہے ان 3 جماعتوں میں, یعنی 3 آیاتوں میں. کتنے؟ 3 آیاتیں. پہلی آیت ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. ایک آیت اس میں آ گئی ایک جماعت. اب دوسری جماعت والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا
وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ دوسری آیت، پھر دوسری جماعت۔ آپ فکر نہ کریں، تھوڑی دیر تک مسئلہ اور کلیئر ہو جائے۔ اب تیسری آیت اور تیسری جماعت، فرمایا تیسری آیت ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تین آیتیں، تین جماعتیں۔ اب پہلی جماعت کون سی ہے؟ اس کو ذرا اہل بیت کے در سے کھولیں، ان سے کہیں کہ آپ بولیں۔ حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں مجھے میرے بابا امام محمد باقر نے بتایا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے بابا امام علی زین العابدین یہ تھے مدینہ کے سجادہ نشین۔ کھریپڑ شریف کے سجادہ نشین آئے، آپ نے اتنی گل پاشی کی، آپ نے اتنے پھول برسائے، دیکھنے والا دیکھے حیران ہو جائے۔ حضرت قبلہ بصیر پور سے آئے، آپ نے پھول برسائے، ان کو بھی سلام، ان کو بھی سلام۔ یہ فقیہ آدم کے سجادہ نشین، یہ اپنے بزرگوں کے قادریوں کے سجادہ نشین، پر کون ہے وہ سجادہ نشین جو نبی کا بھی سجادہ نشین، علی کا بھی سجادہ نشین، حسن کا بھی سجادہ نشین، حسین کا بھی سجادہ نشین؟ نام ہے جس کا علی زین العابدین، جسے پہچانتا ہے آسمان زمین، کرو میری غلط یقین۔ اور امام زین العابدین بیٹھے تھے کہاں؟ ہم بیٹھے ہیں راجووال میں، اور ایک بڑے حال میں۔ تسی پہنچ گئے ہو کیڑے خیال میں؟ ہم بیٹھے ہیں کہاں؟ راجووال میں، وہ بیٹھے تھے کہاں؟ مدینے میں۔ آؤ ذرا چلو مدینے۔ سامنے امام حسین کا لخت جگر ہے، اور سامنے نبی کا روضہ انور ہے۔ سجادہ نشین اپنے سجادے پہ جلوہ فرما ہے۔ کچھ بندے آئے، پتہ نہیں بصرے سے آئے یا کوفے سے آئے، اور آ کر امام کی مجلس میں بیٹھے، اور اس آدمی نے آتے ہی اپنی زبان کو ہلایا، اس کے ہونٹوں پہ لفظ سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں ہلکا آیا۔ آپ ہلکا سمجھتے ہیں جس کو آپ ظاہر حضرت صاحب تشریف لائیں اور آپ ادب سے بولیں کہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت جامع العلوم، آپ یہ ادب کے لفظ ہیں۔ اور اگر آپ میرا نام لیں ہون خان محمد قادری پہ آمدہ ہے کہ ایک گل بڑھنی نہیں، مہمان آوے بندہ سلی کے نال علاوے، فرق ہے نا جی۔ تو آنے والے جو آئے، امام قرطبی سے لے کر ضیاء القرآن تک سب بزرگ کہتے ہیں آنے والے جب آئے انہوں نے منہ کھولا لیکن لفظ ذرا ہلکا بولا۔ اور یاد رکھیں ہلکوں کے لیے لفظ ہلکے نہیں ہوتے، لیکن جو نازک مزاج ہوتے ہیں ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جٹ دے ہاتھ دی اور گل ہے تے شہری دے نازک ہاتھ دی، چلو یہ نہیں تو سمجھ آئی۔ پیر دی اور گل ہے، ہاتھ دی اور گل ہے، اکھ دی اور گل ہے، اکھ دے ڈھیلے دی اور گل ہے، اکھ دی پتلی دی اور گل ہے، تے اکھ دے نور دی اور گل ہے، میرے حضور دی اور گل ہے۔
سمجھ آیا کہ نہیں؟ پاؤں کی بات اور ہے، ہاتھ کی بات اور ہے، یہ فرق ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین علم والے تھے، حکمت والے تھے، نبی والے تھے، علی والے تھے، حسن والے تھے، حسین والے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ کہاں سے آدھے نا پنجابی جے بندہ وکھیاں تو پیا بول دے، کتھوں وکھی سمجھ دے ہو؟ مطلب کہ اے دی وچوں ہو رہے تے اتوں لاہور ہے۔ سبحان یہ لاہور نواز شریف شباز شریف والا نہیں، کچھ ہو رہے۔ سبحان وہ جو بولے تھے بندے، ان کے من میں کچھ گندگی تھی، میل تھی، اس لیے نام تو لیا حضرت ابو بکر عمر کا، لیکن نام لیا ذرا ہلکے طریقے سے، میرے امام زین العابدین اہل بیت کی بنیاد ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میرا امام اہل بیت کی بنیاد ہے، کرما والا، حجرے شاہ والا، بلے شاہ، سب کی یہ بنیاد ہے، سارے اسی کی اولاد ہے۔ میرے امام ایسے مڑے، ان کے منہ کو تکا، تک کے فرمایا تو کتھوں آئے؟ ظاہر ہے کہ تو بڑی جرت سے کام لے رہا ہے، اتنی بڑی ہستیوں کو اتنی ہلکے طریقے سے تو نے نام لیا۔ سید نے اسے تھام لیا، فرمایا تو ایک بات بتا، کیا تو اسلام کی پہلی جماعت سے ہے؟ وہ بھی جاہل نہیں سی، وہ پڑھیا لکھیا سی، انہیں آکھا اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اسلام کی دوسری جماعت میں سے ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو دوسری سے نہیں تو میں حسین کا بیٹا کہتا ہوں، اٹھ اٹھ یہاں سے منہ گم کر، جانا ہماری محفل پہ پلٹ کے کبھی نہ آنا۔ اس نے کہا امام صاحب میں پہلی جماعت سے نہیں، میں دوسری جماعت سے نہیں، ہو سکتا ہے میں تیسری میں سے ہوں۔ فرمایا پہلی جماعت کو تو جانتا ہے، وہ کون سی ہے؟ فرمایا پہلی جماعت کو قرآن نے کہا للفقراء المہاجرین، صاحب کرامات تھی جنہوں نے مکہ چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، در چھوڑا، اولاد چھوڑی، بچے چھوڑے، بیوی چھوڑی، مارکیٹوں کو انہوں نے تیلی لگائی، کچھ نہ بچایا، سب کچھ لٹایا۔ پہلی جماعت سمجھ آئی، اخرجو من دیارہم و اموالہم، گھر بھی چھوڑ دیے، قرآن کہتا ہے گھر بھی چھوڑ دیے، مال کو بھی چھوڑا، آل و عیال کو بھی چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، پردیا بھی چھوڑا۔ کس کے لیے چھوڑا؟ کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کون بچے چھوڑتا ہے؟ کون وطن کو تیلیاں لگاتا ہے؟ کون اماں ابے کی قبر کو چھوڑ کے آتا ہے؟ کون دودھ پیتے بچے چھوڑتا ہے؟ فرمایا یہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے سب کچھ تج کے، قربان کر کے، جیتی بازی ہار کے، سر نبی کے قدموں میں دھر کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندہ باد۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ اس لیے پیارے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے مجھے عادت نہیں ہے نہ واہ واہ کرانے کی، نہ آہ آہ کرانے کی۔
میں چپ کر کے تقریر کرتا ہوں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نیندر آئی ہے تسی ڈٹ کے سمو، بس ایک کام کرو، آنکھ کھلی رکھو تاکہ میں نے دھوکہ ہوندہ رہے۔ تو میں آخدہ رہا غلام فریدہ انہ بھی ہو جانے سکو اپنی توڑ لی پاؤں، بلکہ غلام فریدہ یار دے کیتے سکو پینی پہ گئی چکی ہے کہ نہیں؟ کہ لوگ جدو سانو گلان دے نے تے اسی آندیاں ان ٹائم، آج میں ظہر دے بعد تے اثر تو بھی پہلے میں کرے پڑھ شریف السلام علیکم، حضرت صاحب حیران پریشان آگئے مہمان، میں آکھا سرکار معاف کرنا، آج میں اعتدال کی حد سے گزر گیا، حضور معاف کرنا، طبیعت خراب ہے۔ قبلہ حضرت صاحب بعد میں پہنچے، میں پہلے آیا۔ اب آپ سوچیں گے اتنی جلدی پہلے کیوں؟ میں نے کہا جائیں گے پہلے یار کے دیدار کا لطف اٹھائیں گے، پھر آگے جلسہ گاہ میں بھی چلے جائیں گے۔ اس کو کشش کہتے ہیں، اس کو پیار کہتے ہیں، اس کو بزرگوں کا وقار کہتے ہیں۔ اس لیے ذرا آپ بھی دھیان رکھیں، میں نے قرآن کی پہلی آیت، یعنی یہ آیت جو پڑھی، پہلی جماعت، پہلی آیت، مجھ میں سمجھانے کا اگر سلیقہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، میرے اندر اگر اتنی صلاحیت نہیں، آپ میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس لیے سمجھیں پہلی جماعت کون سی تھی؟ جنہوں نے گھر بھی قربان کیے، اپنی آل بھی قربان کی، اپنے مال بھی، اپنا آرام بھی قربان کیا، اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اور کس لیے؟ آج ٹکے ٹکے کا بندہ کہتا ہے جی یہ ہوگا ان کے دل میں، یہ ہوگا ان کے دل میں، پر قرآن سے پوچھو، بلکہ رب رحمان سے پوچھو کہ مولا یہ جو مکے سے چلے تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے، یہ سارے کیوں چھوڑ کے آئے مکہ؟ مدینے میں مارکیٹیں مل گئی، ان کو دولت مل گئی مدینے میں۔ رب کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، غلط نہ تولو، او دنیا کے پھٹے ہوئے ڈھولو، گو موتی مٹی میں نہ رولو، اے ظالمو کچھ تو سچ بولو۔ رب آئے تاجر نے ایک تجارت پہ کر دینے، تو بول، رب آتا پھر قرآن نو کھول، تے قرآن تو بول، کیوں آ رہے نے مکہ چھڑ کے؟ رب آتا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہاں دے سامنے خدا ہے تے خدا دا فضل تے او دی رضا ہے۔ اتھے درجنہ حافظ بیٹھے نے، میں ٹر جانا، لیکن انہاں تو پوچھ لینا کہ قرآن دی آیت ہے کہ نہیں؟ وہ کروڑ ذاکر ایک پاسے، ایک عرب آیت اللہ ایک پاسے، تے قرآن دا ایک حرف محبوب صفے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاسے، تلوار دو دستی ایک پاسے، اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، سادہ نبی پیارا ایک پاسے۔ تے میرا کھپارا ایک پاسے، راجوال دا نظارہ۔ کتنے عظیم لوگ ہیں آپ، کتنے پیار سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے رب نے دی گواہی، جنہ دی سچائی دی گواہی دیوے رب۔ لفظ ہیں اوکھے نہیں لفظ قرآن کے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب آدھے اے میرے فضل دی تلاش میں آئے نے،
شیدے واسطے آئے نے تے کی کرن آئے نے فرمایا ینصرون اللہ و رسولہ اے اللہ دے بھی مددگار نے اے نبی دے بھی مددگار نے اے جیڑے میرے مدنی دے یار نے کردے رب رسول نال پیار نے اے بندے بڑے با اعتبار نے جیڑے انہاں ول انگلی چکن او سارے ہی غدار نے اے پڑھے لکھے مسئلے کر رہا ہوں تاریخ نہیں قرآن سے عرض کر رہا ہوں ادھر بھی شیخ الحدیث ادھر بھی شیخ الحدیث ادھر بھی علامہ وچ فقیر آگے جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ کرنا رو نو آکھو آج رو محبت آج رویتے مننا اس لیے آپ نہ میں ادھر تکوں گا نہ ادھر تکوں گا خبر آپ کی رکھوں گا کیونکہ میں آپ کے لیے آیا ہوں مجھے اس لیے بلوایا گیا ہے کہ تو پڑھے لکھے لوگ پہلے ہی جان دینے تو اپنے ورگے لوگاں نال گلاں کر کہ میں تو ہڈا تسی میرے مک گئے جھگڑے چھیڑے کھیڑے بھیڑے کرن بکھیڑے ہن بت سانو کون نہ کھیڑے آپ میری طرف تک کہ میں آپ کو دیکھوں کیونکہ مجھے تیری قسم ہے اے رونق بزم میں آیا نہیں لایا گیا میں بلوایا گیا ہوں اور آپ کے لیے مجھے بلایا گیا ہے کہ تو ان اللہ کے نبی کے پیاری امت سے بات کر ہمیں ساری رات کر ڈرنا نہیں ویسے میں نے کہا ہے تسی کتے آکھے کتے ساری رات ہی بہاؤ ہوئے یہ تے ساکن تھکاؤ ہوئے یہ کیڑے ویلے جاؤ ہوئے نہیں سبحان اللہ میں معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے آخر میں آنے والے کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں یعنی بات بھی سنانا پڑتا ہے سونے والوں کو جگانا پڑتا ہے اور کان سے الفاظ گزار کے کلیجے تک پہنچانا پڑتا ہے اس لیے سمجھے میری گزارش کہ پہلی جماعت یہ کہاں سے آئے تھے مکے سے کہاں سے آئے تھے مکے سے اور یہ کیوں آئے تھے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولا اللہ فرماتا ہے یہ مددگار ہیں اللہ کے یہ مددگار ہیں رسول کے یہ مسئلے ہیں قرآنی اصول کے اور یا اللہ اے جتنے اور ذرا جاگ کے جتنے مکے تو آئے نے اے تیرے یار دے پیچھے آئے نے اے میں نے لفظ بول جان کے کہا ہے کہ دے پیچھے آئے نے اے تیرے یار دے پیچھے آئے نے اے بن کے سائے آئے نے مولا اناوی جو کوئی کچا کوئی باغی کوئی تاغی کوئی بدنیت کوئی اندر دا گندہ رب آدھائے چپ کر اولائکا ہم صادقون اے سارے سچے نے بھامے پکے نے بھامے کچے نے بھامے بڑھے نے بھامے بچے نے سارے سچے نے قرآن کے لفظ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہو اولئکا ہم الصادقون ایک قبلہ اعظم صاحب پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے صادق نے سارے انہاں وچ جھوٹا ہے کوئی نہیں اسی آیت کے اختتام پر مفسرین نے جھگیاں ڈالی اور لکھا رب کہے مکے سے آنے والوں کو سچا اب ایران سارا پاکستان سارا بلکہ جہان سارا دل لگا کے کہے ایک جھوٹا ہے ہم کہیں گے تھوڑا ٹولا سارا جھوٹا میرا رب سچا جدو رب سچا تے میرے مدنی دے آمن والے یار سچے انہاں دے پیار سچے انہاں دے قول سچے انہاں دے قرار سچے سارے یار یہاں پر مسئلہ بھی سن لیں حضرت قبلہ
شیخ الحدیث بصیر پور شریف تشریف فرما ہے، میرے علماء بھی بیٹھے ہیں، اولئک هم الصادقون، رب نے کہا یہ سچے ہیں۔ اب کہا مسئلہ کیا ثابت ہوا قرآن سے؟ فرمایا جو ایک صحابی کو بھی جھوٹا کہے گا وہ ایمان سے بھی فارغ، دونوں جہان سے بھی فارغ۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اب میں پہلی جماعت کی 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو تھیوری ہے، پریکٹیکل بھی ہوا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک میرے نبی کا غلام تھا صہیب رومی، اس کا اللہ سلامت ہے، میرے نبی کا ایک غلام تھا، امت کا امام تھا صہیب رومی۔ تھوڑا جا سجے کھبے والے اونچا چا بولو، ہاں ماشاءاللہ، یہ برادری بھی کم نہ دے وے تے پھر خیر یہ مطلب سجے کھبے بیٹھے، اگر ایک انج تڑ کے بیٹھن ایک چوک دے 100 پھر اللہ انہاں نو نہ دے وے تو اس لیے ذرا تھوڑا سا آپ مجھے آسرا دیں گے، بس مجھے اتنا یقین ہوتا رہے کہ آپ سن رہے ہیں، یہ موتی چن رہے ہیں، میں بولتا رہوں گا۔ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ غلام فریدہ یار دے کیتے سگو پہنی پہ گئی، آیا آپ بلائیں حضور ہم نہ آئیں ایسے بھی حالات میں۔ میں حضرت صاحب کی خدمت میں 4 فکریں کہہ رہا ہوں، آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے۔ جب بھی ابروئے در، دادا اوکھا جا لفظ آئے، ابروئے در یار میں، یار نہیں یار دے دروازے دا کنڈا بھی ہی لیا، اساں اس کنڈے دی حرکت تک کے بسترے لاہور رکھ کے۔ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے، گر در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں دیکھ سکے، بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان نعرہ اکھر پڑچری، نعرہ حیدری۔ کیا فرمایا؟ ایک حضور کا غلام تھا اور ہمارا امت کا امام تھا اور صاحب انعام تھا، اور صہیب رومی اس کا کہاں چلا روم شام سے بکتا بکتا مکے آیا، اور مکے جب آیا نبوت کا سایہ نظر آیا، پہلی ہی دید میں دل گوایا، سرکار کے نام سب کچھ لگایا۔ صہیب رومی مکے میں آیا اور مکے میں کیا کاروبار، کاروبار کو لگا ثمر، بھر گیا دولت سے گھر، بھر گیا دولت سے۔ بعض لوگ ایک کک سے لاکھ ہو جاتے ہیں، بعض لاکھ سے کک ہو جاتے ہیں۔ صہیب رومی دولت کے انبار لگ گئے، اور وقت وہ آ گیا کہ سرکار مدینہ مکہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ صہیب رومی اب دولت سے ان کے گھر بھرا ہوا، انہوں نے ساری دولت اکٹھی کی، اپنی اونٹوں کے اوپر لا دی، اونٹ بھرے دولت سے، دولت کے انباروں سے۔ اب آگے چلے اونٹوں کی قطار کی لگا، اپنا مہار پکڑ کے مکے والے دوڑے، تیر اٹھا کے، تفنگ اٹھا کے، تلواریں اٹھا کے آ کے راہ روک لیا۔ صہیب، یہ جو تو نے کمایا مال ہے، تو فقیر تھا، تو مسکین تھا، تیرے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی، یہ سارا سرمایہ تو نے مکے سے کمایا، اب تجھے مدینے والا یاد آیا، لہذا
گئی نا جان شکنجے اندر پھر مال ہوئے ایک اٹھ 1 لاکھ تے بندہ پتاوے تے جے ہوئے پوری لمبی قطار دکانہ بھی مارکیٹ بھی گھر بھی تے دولت بھی تے مال بھی اتنا کچھ کٹھا تے مکے والے آکھیا انہاں آکھیا سہیب ایک پاسے اتنی بے حساب دولت تے مالے ایک پاسے آمنہ دا لالے اب تیرے سامنے اس جہاز نو سیلاب والے پاسے لے بڑی مہربانی ساڑھے تصویرہ نہ بڑھاؤ انہاں بھائیاں دیا بڑھاؤ ساڑھے ہوتے ترس فرماؤ سانو ہنج لگتا ہے وزیر خزانہ دا جہاز آیا جدو وزیر خزانہ دا آندہ ہے نا تے نکل جاندہ ہے سینے چو ہاں رب کرم فرما انہاں نو قبرستان لے آمین ذرا آگ چھٹو ہو سکتا ہے سر ہو ادھا ملک سیلاب دے وچ ادھا مہنگائی دے عذاب دے وچ اے ملیا سنو جناب دے وچ اس واسطے اور میں کل بھیجا اپنے فقیر میں کہ ٹماٹر لیا تے آکھیا جو لیا پورا کلو تے اتھو شو دے پوچھا نا وہ دکاندار کنو کہ 1 کلو ٹماٹر دے انہیں آکھیا پورا کلو دے ماں انہیں آکھیا جتے تیرے ٹون بدلی پئی بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں اے فقیر آکھیا خیر ہے آج تسی ٹماٹران دے نا تے آدھے پورا کلو میں مانتے نہیں آکھیا انہیں آکھیا مولوی جی پورا کلو لینا ہے انہیں آکھیا آنا گھروں ہی آکھیا نے انہیں آکھیا 400 انہیں آکھیا کل تا 70 روپے ہاں انہیں آکھیا حکومت بدل گئی ہے اور کوئی جاوے نہ جاوے دعا کرو ایک کھانا وزیر خزانہ جاوے اے شیطان دا نانا جاوے اللہ میں کیا کہہ رہا تھا ماشاءاللہ یہ مطلب ہے جاگ رہے ہیں سبحان اللہ سہیب رومی پوری قطار اونٹوں کی بھرا ہوا خزانے مکے والوں نے نکالی تلواریں نکالے تیر کہا سہیب یا مال رکھ یا آمنہ کا 10 روپے بھی بندہ اللہ دے نام دے چھڑے نا مسیح تے چندہ تے پورا ہفتہ سوچ دا رہے دے 10 روپے کتھے گئے اے 10 روپے بھی مسیح تے دے چھڑیے تے او بھی پھر اگلے جمعے جا کے آکھی دے امام صاحب ساڑا بھی توڑی مسیح تے حصہ ہے انہاں آکھے ایک قدم دا قصہ ہے انہیں آکھے میں تنو 6 مہینے پہلے 10 روپے نام دیتے صدقے تھے 10 روپے دے کے مسجد دے میں حصہ 10 روپے دے کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ تو قطار ہے اونٹوں کی عمر بھر کی کمائی ہے اور ایک غریب تھا آج امیر ہے مکے والوں نے کہا دیکھ سہیب ہم چھلنی کر دیں گے تیرا وجود ایک چیز رکھ یا یار رکھ یا اے دنیا والا کھاتا رکھ سیدنا سہیب نے فرمایا کہ مال بھی لو آل بھی لو سب کچھ لگاؤں گا کچھ نہیں بچاؤں گا یہ 2 کپڑے لے کے مدینے جاؤں گا تن میرا پیر مہر علی کہتا ہے تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں میں وار دیواں کونین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا آکھن سوکھا کر کے نکھاون اوکھا لامن سوکھی پالن اوکھی آپ نے کہا پوری قطار لے جاؤ سارا مال لے جاؤ مال رہے نہ رہے آمنہ کا لال رہے شالا مجھے اس کا خیال رہے مجھ پہ کرم رب ذوالجلال رہے اگر حال
بے حال رہے پرواہ نہیں ہے میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تو گھول سٹاں میں کچھ نہیں بچاؤں گا میں صرف یہ 2 کپڑے لے کے مدینے جاؤں گا ساری کہانی اللہ کے یار کو بتاؤں گا جب لوٹ پوٹ کے دکانیں بھی گئی مارکیٹ بھی گئی محل بھی گئی گئے ماڑیاں بھی گئی اونٹ بھی گئے قطار بھی گئی کچھ نہ بچایا لوٹ پوٹ کے صہیب مدینے آیا محبوب نے نظر کو جو اٹھایا دیکھ کے گلے لگایا بغیر پوچھے فرمایا تو نے جو نفع کمایا صہیب تو نے جو نفع کمایا آج تک کسے دے ہاتھ نہ آیا تینو مبارک ہوئے سرمایا تو سب کچھ رب دے نہ لایا سن جبریل نے ایک لفظ بتایا اساں کچھ نہیں چھپایا تے رب نے انہوں ٹائٹل عطا فرمایا اولئک ہم الصادقون سبحان اللہ دوسرا ایک اور ایدے واسطے میں دلیل دے طور تے شہادت دے طور تے عرض کر رہا اے مرد ایک اور غلام میرے نبی دا او دا نام سی حضرت ابو سلمہ کی ناسی حضرت ابو سلمہ اپنے سامان نو اپنے اٹھاں تے لاد کے اپنا ایک پھول ورگا بچہ چوک کے اپنی بیوی نو اٹھ تے بٹھایا تے بیوی دی گود وچ معصوم بچہ بٹھایا تے جناب ابو سلمہ نے مار پکڑی اٹھ دی ٹور پہ مدینے وال منہ کر کے تے ایک ٹولا ڈاکواں مکے والے آندا آیا انہاں آکے آندیاں سار آکھے ابو سلمہ اے جڑی بیوی تیری ہے اے سارے قبیلے دی دھی تو چھڑ چلے آئے مکہ چھوڑ چلے آئے سکہ ہن تو مدینے جا پر اے بیٹی اتھے ساری چھڑ جا تے بی بی ہاتھ جوڑے میرا خامن دے میرے سر دا تاج اے دے نال میرا راج میرا اے مسکین پیارا بچہ ہے ظالمہ ظلم کمایا کھیچ کے اٹھ تو بی بی نو تھلے لہایا تے بچے نو چک کے سٹیا اٹھے تے بی بی نو گھسیر دے لے گئے بی بی ہاتھ جوڑے ابو سلمہ میں نو درندیاں بچ چھوڑ کے نہ جا ایک کمینے نے گندے انہ دے سینے نے خدا دا واسطائی میں نو انہ دے رحم دے چھڑ کے نہ جا حضرت ابو سلمہ آکھیا او میں سلمہ میں نو مجبور نہ کر میں نو میرے مدنی تو دور نہ کر بیوی اور مل جائے گی یہ مدنی روس گیا کنو مناواں سینے تے ہاتھ رکھ کے میں نو دسو کوئی ہے ہی ہو جا مرد جیدی بیوی نو کھچ کے دھرو کے دنیا لے جاوے تے او آنکھیں لجپال مدینے والے لوٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن دیکھو غارت کرے جان یہ بھی خزانے میرے تے آواز آئی اتوں کہ وہ عشق میرے یار نال کمان والے او لٹید کے جان والے عاشق ہوئے تے عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑاں لکھو لانے 100 پتیاں تے کر جانی باغ بہاراں منصور جہیں چپ سولی دیتے تے جڑے واقف کل اسراراں تے سجدیوں سر نہ چاہیے باہو پہمیں آقا
کافر کین ہزاراں سبحان اللہ او بی بی دا نام سنیا دے بی بی میں سلمہ بی بی روندی گئی صدامات دی گئی تے خامد نے آکھیا مینوں مجبور نہ کر میں اپنے یار دے کول جاواں گا جے رب ملایا مل پواں گے جے قسمت وچ وصال لکھیا ہے ملاپ ہو جاوے گا تے بچے نو چک کے سینے نال لایا تے بچے دیاں چیخاں آسمان تے پہنچیاں او ماں والول رے تے روے ماں لیکن دیکھ رہی ہے یہ زمین تے آسمان اوے لوگ لٹ کے لائے گئے ماں تے اجے حضرت ابو سلمہ پتر نو لے کے روندے ہوئے ٹردے پیسن تے دوسرا ٹولا مکے والے آندا آیا انہاں کے جگر وچ ہاتھ پایا انہاں آکھیا اے پتر تے تیرا ہے قبیلہ تے میرا ہے لہذا جانا ہی مدینے تے پتر سانو دے یا اتھے رہو اگر مکے روے گا بیوی بھی ملے گی آل بھی ملے گی مال بھی ملے گا بچہ بھی تیرے کول ہوئے گا اگر مدینے نال یاری لے لاوے گا کلا رہ جاوے گا انہاں ظالم کھچ کے کلیجے نو نوچ کے حضرت ابو سلمہ دا پتر کھویا حضرت ابو سلمہ کلے کھلو گئے انہاں کیا انہیں فیصلہ کر تینو مدینے والا یار چاہیدہ ہے یا مکے والا دربار چاہیدہ ہے تینو مکے والا دلدار مدینے والا دلدار چاہیدہ ہے یا مکے والا بھریا بازار چاہیدہ ہے حضرت سیدنا ابو سلمہ آکھیا انہاں آکھیا بچے بھی لے جاؤ بیوی بھی لے جاؤ مال لے جاؤ سب کچھ نال لے جاؤ اسی واپس قدم نہیں ہٹاواں گے اسی یار دے دوارے جاواں گے یعنی لوم لے چلو بند بند میرا سنے یار دا پلنگ بنامنے نو لتا میریاں دے کرو چار پاوے بوہ رکھ لو بوہ بنامنے نو والا میریاں دوان وٹو چم رکھ لو سیج بچھامنے نو علی حیدر شعبہ کی پنجرہ بچیا او رکھ لو یار دے جام پلامنے نو سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سب سب کچھ لٹا کے بیوی بھی گئی گھر بھی گیا در بھی گیا بچے بھی گئے کچھ نہ بچا سب کچھ لگ گیا سب کچھ تج دیا کچھ نہیں بچایا اب جناب ابو سلمہ جب پہنچ گئے مدینے بی بی ام سلمہ اکیلی بیٹا ادھر ایک قبیلہ بیٹا لے گیا حامد مدینے گیا بیوی اپنے قبیلے میں صبح نکلے رستے پہ بیوی ڈیرا لگاوے اور بیٹے کو بھی روے حامد کو بھی روے اللہ کرے کسے نال انج نہ ہوئے سال گزر گیا بی بی روندی رہی روز آوے رستے تے ڈیرا لاوے تے پوچھے او مدینے جان والے ہو جے مدینے جانا ساڑا پیغام لے جانا ساڑے سجنہ نو آکھنا کدوں واپس آؤ گے کدوں سانو لے جاؤ گے سال گزر گیا او سرکی والا آدھے ڈھول روئی گے ویدے خوشیاں چاہی گے ویدے سجدے باجھوں کی میں جیساں زہر
جوندا کی میں پیسا میں تتڑی آباد کیا تھی سا تاک ولی گے ویندے ڈھول روئی گے ویندے سال گزر گیا بی بی روتے روتے سال بتا بیٹھی پھر زلیخا کی طرح رستے پہ آ بیٹھی ایک بندے مکی کو ترس آیا اس نے جا کے انہیں سمجھایا ظالمو ایک مسکینہ ہے بیٹھی ہے رستے پہ بچہ بھی چھین لیا خاون چلا گیا اوے رحم کرو اس نے بچہ اٹھایا بی بی سے ملایا بی بی نے اکیلے کہاں مکہ کہاں مدینہ وہ اکیلے ایک عورت کہاں تک چلے گی بی بی نے اپنا بچہ اٹھایا سینے سے لگایا سال کے بعد رب نے کرم فرمایا مولا مارتے نیچا وسایا رانجھن میلا میں گھر آیا بی بی نے بچے کو سینے سے لگایا مکے والوں نے کہا یہ رستہ ہے مدینے کا چلی جا بی بی اکیلی خواجہ غلام فرید کہتے ہیں قسمت فریدہ پئی پٹھی قسمت فریدہ پئی پٹھی یا رول دل بر دے پٹھی کتنے پدرتے میں لٹی یا خوش وستہ سارا لوگ وے قسمت فریدہ پئی پٹھی میری بولی سمجھ آ رہی ہے قسمت فریدہ پئی پٹھی یا رول دل بر دے پٹھی جتنے پدھرتے میں لٹی یا خوش بستہ سارا لوگ وے بی بی روتے روتے بچے کو گود میں بٹھایا اونٹ کی بہار کو کھینچا بی بی تنعیم تک پہنچی ایک کافر جس کا نام عثمان تھا وہ آیا آکے کہا روتی جا رہی ہو اکیلی کہاں کی تیاری ہے بی بی نے کہا مدینے جا رہی ہوں بچھڑے سے ملنے اپنے پیاروں سے ملنے وہ تھا تو کافر لیکن حیا والا وفا والا شرم والا دھرم والا وہ لے چلا بی بی کو مدینے قبا کی بستی تک پہنچایا اشارہ کر کے بتایا وہ دیکھو خیر کا سایہ نظر آیا بی بی اللہ کے حوالے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہے کوئی جو اپنے بچے قربان کرے اپنی بیوی قربان کرے اپنا گھر اپنا در مولا یہ کون ہے فرمایا یہ پہلی جماعت ہے کمال ان کی ذات ہے اولئک هم الصادقون یہ سارے ہی سچے یقین ہے انہوں اہل بیت بھی آہدن انہوں صحابہ بھی یہ دو میں مکے آئے نے نا یہ سارے ہی سچے نے مولا اگلی دوجی جماعت فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم میں دوسری جماعت کی نشانی یہ ہے کہ جو لٹ پٹ کے مکے سے آئے بندہ لٹیاں نو گل نال نہیں لاندا وسدیاں نو لاندا نہیں سمجھ آئی جے تھلے ہوئے نا کرولا کار پھر سارے ہوندے نے یار نہیں سمجھے سرکار جے بچ نہ ہوئے نا ادھیلا پھر کدے نہیں بندا میلا ہر کوئی عہدہ ساتھی ہے جے دے کول کچھ ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے یہ جو مکے سے آئے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی کھانے کے لیے روٹی بھی پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ پوچھو علماء سے پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے اور جب پہنچے مدینے میں سردی کا موسم جو پڑا اب ایک چادر نہ تھی تن چھپانے کو زمین کو کھود کے ایک صحابی مٹی میں چھپ کے بیٹھا کسی نے کہا خیر ہے کہا کپڑا ہوتا
ایک چادر ہوتی میں مٹی میں یوں نہ بیٹھتا. جو اتنے لوٹ کے آئے تھے ان کو کون گلے لگائے گا؟ واہ مدینے والے ہو، سبحان اللہ. واہ انصار، تو سب کی تاکہ جدا پیار. اللہ خود گواہی دے گا یحبون من ہاجرا، جی نا، یحبون من ہاجرا الیہ من قبلہم، یہ جو آئے لٹے پھٹے کٹے پھٹے کپڑے ایک لیر جن کے پاس نہیں، ان کے لیے انتظار میں کھڑے ہیں اور پیار لے کے، پیار کے ہار لے کے. نہیں سمجھ گئے؟ یہ تو ساڑیاں گڑیاں تے پھول سٹن تے پچھو آدھی پئی ہوئے ریڑی، جدے تے بندہ ہی کوئی نہ ہوئے وہ دے تے کوئی پھول سٹتا نہیں، سٹتا نا. ریڑیاں تے کون سٹے؟ پھول انہاں تے سٹنے نے جنہاں دی کوئی رونق ہونی ہے. تے جڑے مکیوں آئے سن انہاں دے تن تے کپڑے نہیں سن، کھان نو روٹی نہیں سی، پر انصار انہاں نو آدن یحبونا وا ربا وا رب آدائے ہوئے چنگیاں نال تے اچیاں نال نبھین دائے ہر کوئی نیمیاں نال نبھین دے تالج پال سبین دے. اے دوجی جماعت اسلام دی جنہ پیار کیتا کنہ دے نال اجڑیاں نال تے پجڑیاں نال تے کٹیاں نال تے پھٹیاں نال. اللہ فرماتا ہے قرآن وچ کہ مدینے آلے انصار آن آلے مہاجر انہاں واسطے باواں کھولیاں، باواں کھول کے جنہاں دے گھر روٹی نہیں سی انہاں نے اپنیاں دو کنالاں وچوں ایک کنال آن والے دے نال لئی. یہ آپ تب بننا بھی کھوتر چھڑ دے. نہیں سمجھ جائے یہ کیڑا پینڈ ہے توڑا بھائی ارشد ماں نہ دسی اپنے پینڈ دا کدے بدنامی نہ ہو رہا. سبحان اللہ. یہ جڑے تسی چودھری تے رانے تے راجے تے خاجے تے جٹ تے بٹا پٹ پٹا پٹ بیٹھے ہو، تسی خیر نال کسے اور دا قلعہ ہوئے نا تے پڑھ بسم اللہ، وہ ہے نال دوجے دا قلعہ پڑھ بسم اللہ، کام نہ رکھی دھلا رکھ کے کسی آدھر کی ہوندی ہو. کئی نو اٹھایا تھوڑا تھوڑا ہر روز کھوترا لایا، رستے نو مکایا، واہ بھائی اللہ وسایا. اے 19 سال حج کر کے آیا، شرم ذرا نہیں آیا. اے دوجے دی زمین نو کھوتر کھوتر کے، لیکن تسی ہو تے مدنی ہو. انہاں اپنیاں کنالاں دو کنالاں جے دیاں انہیں اپنی زمین ادھی لٹیاں پٹیاں دے نہ لائی. جے دے گھر دے دو کمرے انہیں ایک کمرہ خود رکھیا، ایک کمرہ انہاں دے نہ لایا. تسی حیران ہوو گے جے دی بیوی کوئی نہیں سی کلا مکیوں آیا تے جے دیاں دو بیویاں سن مدینے وچ. مدینے والے آکھیا بھائیا تیری روٹی کون پکاوے گا، تیرے گھر نو کون وساوے گا؟ جے قبول کرے میں ایک بیوی نو طلاق دیواں، او عدت بیٹھے او دے نال نکاح فرما اپنا گھر وسا. واہ مدینے والے تو کنج دا پیار جتایا، انہاں نو کنج دا بھائی بھائی بنایا. انہاں آن والیاں نو گل دے نال اے جنہیں آئے سن انہاں کھایا انہاں کھوایا، او وسے انہاں وسایا، انہاں پیتا انہاں پلایا. تے رب آدھے ولا یجدون فی صدورہم حاجتن. حاج عربی وچ کنڈے نو بھی آدھن انہاں بھی. مدینے والے نا جدو بنو نذیر ایک قبیلہ سی تے جنگ ہوئی، مال غنیمت آیا تے ڈھیر لگ گیا. مدینے والے انو حضور بلایا تے جڑے مکے لٹے پٹے انہاں نو بھی بلایا. فرمایا مدینے والے انصار تسی بڑا کیتا انہاں نال، تسی بھی بولو سرکار سبحان اللہ. تساں بڑا کیتا انہاں نال پیار تے میں تانوں
تانوں یہ دستا کہ تسی اپنا گھر تے در تے سامان تے مال تے کنال واپس لے لو تے اے جڑا مال ہونا آیا ہے آکھو تے ادھا اد انانو ادھا تہانو جے اجازت دیو تے سارا دے دیواں انانو تے توانو کوئی اعتراض ساتھ بولے انہیں آکھیا سونے جیڑا دے بیٹھے ہاں وہ دے بیٹھے نہیں سمجھ آئی جیڑا دے بیٹھے ہاں وہ دے بیٹھے ہاں تے جیڑا ہن ساڈا حصہ او بھی نہ دے نہ لاؤ رب تک رہا سی انہیں آکھیا اتو تے کردے پینے ہاں تے وچوں ہاں کے نہ رب دے ولا یجدون فی صدورہم حاجتن ذرا جیا کھٹکا بھی دل وچ نہیں آیا رب جبریل بھجوایا او مدینے والے دے دے انہاں دے دل میں پرکھ لے نے تو انہاں دے دل جیب وچ رکھ لے نے انہاں تیرے حسن دے مزے چکھ لے نے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کر دینا تسی اصل تھک گئے ظاہر ہے پسینہ میں نو آیا تھک تسی گئے تسی آکھو اسی بھی تیرے نال دے سبحان اللہ میں نو بزرگاں دا چوکھا خیال ہے تے میرا ووٹ تو ہڈے نال ہے تے میں کی آخری رہا سنجی علامہ صاحب ہن تساں میرا ساتھ دینا ہے سبحان اللہ تانوں میں نہیں سون دینا سبحان اللہ سبحان اللہ انصار کی کیتا ہونا سب کچھ دے کے آکھا سونا ساڑا بھی انہاں کول رہن دے تے جڑا ہون آیا سارا انہاں نو تے رب بولیا واہ مدنی ڈھولیا تو کنج دا پیار جتایا انہاں پرایاں نو اپنا بنایا انہاں اپنے رشتہ داراں نو بھلایا پر کلمے والے انویج سینے نال لایا ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ انج تو پیار جگایا انج تو پیار جگایا ایک بکری دا بھنیا ہویا سر جو یہ عرب والیاں جیوں نواز شریف نو کھد پسند سی زرداری نو بھنڈیاں پسند نہیں سمجھ آئی انہاں دی پسند ہے یہ بھنڈی ہے 6 روپے دی تے کرایہ ہوتے جہاز دا لگ دے 20 لاکھ دا تے آکھن گے ہم بھنڈی کھاتے ہیں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ کراچی سے جہاز پہ اسلام آباد منگواتے ان کے عجیب کھاتے ہیں انہوں نے کھاد کھانا پہ جائے لاہور سے کھاد منگوایا اسلام آباد میں بیٹھ کے کھایا کھاد تھا ٹوٹل 300 روپے کا کرایہ انج دے رنگیلے ہون گے تے دبائیاں تے ہون گیاں پر ذرا غور فرماؤ مدینے آلے کچھ ہے یاد میں کی مسئلہ کر رہے ہیں اللہ مسئلہ اللہ سلامت رکھے ایک ناراض بھی نہ ہونا کیونکہ ایک مددگار ہونا چاہیے سبحان اللہ تے جیڑا سٹے جیڑا علاوے ہوئی جیڑا بولے ہوئی کرتے سری بکرے دی یہ انہوں نے بڑی پسند سی تے سری بھی بھنی ہوئی مزہ نہیں آ گیا سن کے یہ حلوے دا نہ لگیے کہ علماء مسکرا پہلے کھادا ہے نہیں کو جانے ہو گئے تے سری بھنی ہوئی تے مدینے آلے نے ایک بھائی نے پکائی وہ دے دماغ چایا کہ میں کھاواں نالالا رہ گیا
خوشبو تا وہ دے گھر گئی ہونی ہے اے مسلمانی نہ انہیں چکی سری در کھڑکایا سر پچایا تے انہوں خیال آیا میں کھایا ایمان کیڑا سینے وچ آیا جے میرے یار گھر آلے سمسائے نہ کھایا انہیں اودے گھر انہیں اگلے گھر آدھے میں نو گھرہ وچ سری گئی تے پلٹ کے پہلے دے گھر آئی سمجھ نہیں آئی اے محبت کنے دل وچ وسائی اے اہل بیت تے صحابہ دا پیار ہے ادھر ایک مثال ہو جنگ یرموک کے صحابہ دے اتے تیرہ تے تلواراں دی بارش ہوئی ہے تے ابو جہل دا پتر ہے لیکن کلمہ پڑھ کے قربان ہو گیا دین تے آخری ویلا حضرت اکرمہ دا آیا تے پانی دا پیالہ کسے چایا تے اکرمہ نے نعرہ لایا آہ العطش پیاس پانی دیو تے ایک یار نے پانی دا پیالہ چایا مردیاں سر تے آیا تے نال والے نے آکھیا آہ پیاس انہیں آکھا میں نو مرن دے میرے دوسرے مجاہد نو پانی پلا جدوں دوسرے دے کول گیا تیسرے دا لاشا پھڑک دا پہ آئے انہیں آکھیا آہ میں نو پانی پیوا وہ مردے انہیں آکھا میں نو چھاڑو نو پلا جدوں ستویں دے اتے آیا سارے آنکھاں نو بند فرمایا پیالہ مونج آیا اے پیار کنے سینے وچ جگایا اے کنے سرمایا آلہ بنایا اے کنے صحابہ تے اہل بیت نو محبت دا علاوہ عطا فرمایا اے ہے جے پاک آمنہ دا جایا جنہیں صحابہ تے اہل بیت نو ایک بنایا ہن یاد رکھنا اے دوجی جماعت جدی اے کرامات گزر گئی ادی رات تے تواڈی بھی کیا پر میرا قصور تے نہیں دو آیتاں میں پوریاں نہ کر سکیا پر اس آیت نو جلدی اگے پچھاواں رب دے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او سچے نے ایک کامیاب نے میری گل کن کھول کے سننا ہارورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی تو لے کے پنجاب یونیورسٹی جتنا دنیا دیا یونیورسٹیاں نے ایک دا بھی وائس چانسلر سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں آکھ سکتا کہ جننے سٹوڈنٹ آئے نے اساں سارے کامیاب بنائے نے انج کدے نہیں ہویا بصیر پر 1000 طالب علم آیا حضرت صاحب نے سارے انہوں رجا کے ٹکر کھوایا تے بٹھا کے مفت پڑھایا لیکن جدو سال تو بعد نتیجہ آیا 1000 بچو 500 نے بستر اٹھایا باقی 500 تھے نظر آیا مطلب یہ ہو گیا ادھے ہو گئے تے ادھے رہ گئے لیکن وہ ایک گال کہے گئے کہ کدے بھی انج نہیں ہونا کہ 100 آوے تے 100 ہی کامیاب ہو جاوے دنیا دا ایک بھی نہیں ادارہ پر ایک ادارہ آئے دنیا میں جو پیار آئے او دا عجیب نظارہ آئے او ایک مدرسہ تے درسگاہ ہے جیدہ چانسلر پاک محمد مصطفیٰ ہے جیدی گواہی پیا دیندہ خدا ہے اللہ فرماتا ہے جتنے آئے نے تو جننے داخل فرمائے نے رب دا اولائکا ہم المفلحون اے سارے فسٹ کلاس نے ایک بھی فیل نہیں سارے ہی پاس نے سمجھے نہیں آئے سارے ہی
یہ کائنات میں ایک ادارہ، ابو ہریرہ بھی پاس ہے، سلمان بھی پاس ہے، عبد الرحمن بھی پاس ہے، وہ نبی کہے پاس، رب کہے پاس، لیکن یہ کوئی چھوٹا سا ٹکے کا بندہ اٹھ کے کہے یہ فیل، یہ ہے جاہلوں کا کھیل۔ رب کہتا ہے اولئک هم المفلحون۔ یہ دوسری جماعت میرے امام زین العابدین نے کہا نہ تو پہلی سے نہ دوسری سے، اس نے کہا میں تیسری سے ہو سکتا ہوں، پر میں تیسری جماعت کی جو نشانی رب نے بتائی ہے وہ تجھ میں نظر نہیں آئی ہے۔ سو گئی لگتا ہے خدائی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج بڑے اوکھے پھنسے، نہیں سبحان اللہ۔ تیسری جماعت فرمایا میں نے تیسری جماعت تجھ میں میرے حسین کے بیٹے نے کہا نہیں پائی۔ اس نے کہا وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ درس ہے۔ حضور وہ پھر نشانی کیا ہے؟ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا۔ فرمایا تیسری جماعت جو تابعین سے لے کر قیامت تک آئے گی وہ پچھلوں کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، ان کی تعریفیں سنے گی اور سنائے گی، قیامت تک یہ سچی جماعت جائے گی۔ اب نتیجہ نکل آیا، کسی نے حضرت علی کے لیے گندا لفظ بولا، کسی نے صدیق کے اوپر انگلی کو اٹھایا، کوئی لعنتی یزید کو رحمت اللہ علیہ کا نعرہ لگا کے بول گیا، لیکن کوئی حسین پاک کو باغی تول گیا۔ ایک مسلک حق ہے جس کا مسلک پک ہے، پک بے شک ہے، صدیق بھی صدیق ہے، بالکل تصدیق ہے، یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین بیٹھے تھے مدینے میں، ایک کوفی آیا، آ کے اشارہ کر کے کہنے لگا حضور امام پاک مسئلہ بتا۔ کہا کیا؟ کہا یہ جو دو سو رہے ہیں نبی کے ساتھ ان کا مقام کیا تھا تب؟ ان کا مقام کیا تھا تب؟ واہ میرے امام، اہل بیت کی بنیاد۔ میرے امام نے کہا نیڑے آیا، انگلی اٹھائی، پر میں کیا پوچھا؟ پوچھنے لگا ان دو، ابو بکر عمر، ان دو کا مقام کیا تھا تب؟ آپ نے اشارہ کر کے کہا، فرمایا جو مقام ہے اب یہی تھا تب۔ یہ دو ساتھ جو آرام فرما رہے ہیں جیسے اب ہیں ویسے تب تھے، بلکہ جب قیامت کا دن آئے گا مدینے والے نے کہا قضا نبعث یوم القیامہ، سجے ہاتھ وچ صدیق دا ہاتھ، کھبے ہاتھ وچ عمر دا ہاتھ، یہ ہوگا ہاتھ دونوں کا ہوگا ساتھ، ایسے ہوگی ملاقات۔ واہ مدنی کیا بات! گزر گئی آدھی رات، ہو رہی ہے بن بادل برسات، راجوال کی رات ہو رہی ہے برسات، نظر نہیں آ رہی، ہو رہی ہے برسات۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ابو بکر ہے اور عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان، اور علی نبی پاک سو رہے تھے، مولا علی ساتھ بیٹھے تھے، اور نبی پاک بظاہر نیند میں تھے۔ مولا علی سمجھے کہ شاید یار سو رہا ہے، تے بندہ ہوئے نا کلا تے اتے اللہ تے بندہ تھلے
کلا تے کلا بندہ تے گزرے راجوال علی نہر تو تے شودے نو لگے ڈر تے انہیں پھر کی کرنا ہے نہیں سمجھ آئی انہیں ایویں گانا شروع کر دینا ہے تاکہ ڈر جاوے تے توجہ کسے اور پاسے ہٹ جاوے تے مولا علی ویکھے یار تے سلطہ تے میں کلا انہیں گانا شروع کر دیتا انا اخو المصطفیٰ لا شک بی نظبی جدی و جد رسول اللہ منفرد مولا علی گنگنایا یار مستا پایا کی فرمایا آکھیا میں نبی دا ویراں یعنی کائنات دا کلئی پیراں میں نبی پاک دا ویراں تے لا شک فی نسبی ہر نسب میں میل کا امکان ہے میرا جو خاندان ہے میرا یہ کھلا اعلان ہے اس پہ گواہ رب رحمان ہے یطہرکم کہتا رب کا قرآن ہے پاک میرا خاندان ہے یہ فقیر کا بیان ہے تمہارا کدھر آج جوان نہ سونا ہے نہ سون دینا ہے نہ کھیلنا ہے نہ کھیلن دینا سبحان اللہ اللہ عجیب بات نہیں لا شک فی نسبی لا شک فی نسبی جدی و جد رسول اللہ منفرد فرمایا نہ میرے جد دی مثال نہ مدنی تیرے جد دی مثال تو بھی بے مثال میں بھی بے مثال تے آنکھے کا مولوی لال اے علی کا تو ہو گیا بے مثال وہ چوک امام ابن عساکر کی کتاب حضرت علقمہ فرما دینے آدھے نے اس امت میں علی دی نسلی نہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے ماما دیاں ککھاں پانچ ہو گئیاں ماما پتر تے جمن گیاں پر علی ورگا پتر کوئی ماں نے جمنا نہیں دنیا میں کوئی آنا نہیں علی علی یہ بھاویں شہر تے بھاویں گلی یہ علی علی یہ تفصیلی حدیث انجے میرے نبی آکھیا علی ایک میں ایک تو فاطمہ حسن تے حسین اساں پنج ہر صورت وچ مسجد وچ رہ سکدے ہاں یاد رکھو اگرچہ تو 12 بجے تو بعد مسئلے اوکھے سمجھ آؤں دیں لیکن 12 تو دے نہیں کم ٹپ گیا ہن ایک دی دم دم سکھ کے ہن ایک کے انہاں آکھیا ہر حال وچ مسجد وچ کوئی سمجھ گئے ہو کہ نہیں میرے سونے ہر حال وچ کوئی بھی مسجد وچ نہ عورت تے نہ ایو جب بندے تے حال ہوندا ہے قرآن نو ہاتھ لا سکدا نہیں مسجد وچ پیر پا سکدا نہیں پر رسول آکھے علی میں تے تو ہر حال وچ مسجد وچ رہ سکدے اے بھی امام ابن حجر آتے نے کہا دن قیامت کا دن آئے گا اللہ کرم فرمائے گا سب کے پردے فرمائے گا سب کو ماں کے نام کے ساتھ بلائے گا اور کروڑوں بندوں کا پردہ رہے میں انگلینڈ گیا انگلینڈ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے ہڈرسفیلڈ اس میں گیا ایک گوری عورت یعنی انگریز عورت وہ جا رہی تھی 4 اس کے ساتھ بچے تھے میرے دوست نے مجھے کہا یہ جو 4 بچے ہیں ہر بچہ الگ الگ باپ سے ہے عورت ایک ہے بچے 4 ہیں چاروں بچوں کا باپ الگ الگ ہے میں نے کہا سمجھ نہیں آئی اس نے کہا عورت کی شادی نہیں ہوئی کنواری ہے کنواری عورت 4 بچے چاروں کا باپ الگ الگ مطلب کیا ہے اس نے کہا بغیر نکاح کے 4 بندوں سے ملی اور بچے 4 ہو گئے میں نے کہا واہ خدایا آج سمجھ میں آئے بارش جانا بھید صندوق کھلے ہمیں جان دا جندرہ ٹوٹ آخری بات میری کہ مولا علی کی اولاد اتنا پاک باز یہ گھرانہ فرمایا سب کو اللہ ماں کے نام سے بلائے گا پردہ رہ جائے گا لیکن علی جب اللہ تیری اولاد کو بلائے گا تو ڈائریکٹ بلائے گا مولا وہ کیوں
فرمایا یہ جو تیرا خاندان ہے کلی پاکیزگی کا نشان ہے، اس لیے اہل بیت بھی سبحان اللہ، صحابہ کرام بھی سبحان اللہ۔ آج ہم نے پورا زور لگا کے رستہ بنایا ہے، اور میں نے 3 جماعتوں کا آپ کو قرآن سے بتایا ہے، اور یہ تینوں جماعتیں ہیں، چوتھی اسلام میں کوئی جماعت نہیں ہے۔ دعا یہ ہے مولا کرم فرماوے بندہ چوتھی جماعت میں نہ جاوے، اللہ تعالیٰ انہی کے اندر زندگی بتاوے، انہی کے اندر بندے کو موت آوے۔ میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں، اپنا ایک ایک لفظ آپ کے نام کرتا ہوں، لیکن میں حضرت صاحب کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو مجھے بلا کر یہ اہتمام فرمایا۔ واخر